السلام على الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام المقام الزرغام الأقوام السلام، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات. آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کا نام لیا جا رہا ہے انہیں اور آپ لوگ تمام مرحومین اور مرحومات بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں. محمد نقی ابن محمد ہاشم، بشیر علی ابن ہاشم علی، سلطان مہدی ابن حیدر احسن، کنیز زہرا بنت اعجاز حسین، محمد حسنین ابن قلب حیدر کو ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على ایک صلوات پڑھ دیں ملت محمد والا. جیسا کہ میں جب دہلی میں داخل ہوا تو مجھے اطلاع ملی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی مجلسیں یہاں پر ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ جیسے قیمت لگانے والے آ رہے ہیں ویسے ہی قیمت دینے والے بھی تشریف لا رہے ہیں اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ یہ عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے. یاد رکھیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ہر ایک کو حاصل ہوتی نہیں ہے. جب بھی مجلس میں آیا کیجئے تو پھر گھر پر جا کر جب نماز ادا کیجئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ شہزادی نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اپنی بارگاہ میں بلایا. آپ
اس قابل ہیں کہ شہزادی کی بارگاہ میں گئے اور یہاں پر وہ لوگ میزبان نہیں ہیں جنہوں نے مجلس برپا کی ہے، بلکہ حقیقی میزبان شہزادی کونین ہیں، آپ ان کے مہمان ہیں، لہذا خداوند عالم آپ کو انشاءاللہ بہترین اجر عنایت کرے انشاءاللہ اس مجلسوں کے سلسلے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد والے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں کہ بعد میں آنے والوں کو زحمت محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کیا جائے کہ انشاءاللہ جو عبادات ہم لوگ یہاں مل بیٹھ کر کر رہے ہیں اسے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہمارا سب سے بڑا ہدف یہی ہونا ہی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یہ ہمارا عمل قابل قبول ہو جائے، اللہ سے قبول کر لے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک جز ہدیہ سماعت کیا ہے اور میرے بزرگ واقف ہیں، میں نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ آیت میں اعلان ہو رہا ہے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصَمُوا یعنی مضبوطی سے پکڑ لو، حبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً تم سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا اور دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ یعنی ایک آیت کے ٹکڑے میں دو پیغام ہیں۔ پہلا پیغام صاف صاف یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم سب کے سب پکڑ لو، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے اسے عبداللہ نہیں کہا جا سکتا۔ عبداللہ انسان تبھی بنتا ہے جب اپنے مولا کی اطاعت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد۔ اللہ کو اتحاد پسند ہے، اللہ کو لڑائی جھگڑے سے نفرت ہے۔ آیت میں واضح کر دیا اللہ۔ اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب آیت مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے آیت سمجھنے کے لیے وہ ہے ترجمہ۔ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اب ہم کیسے سمجھیں؟ کہا ترجمہ پڑھا۔ اب آپ نے قرآن مجید کا اٹھا کر ترجمہ پڑھا تو آپ کو اللہ کا پیغام سمجھ میں آیا کہ اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرض کیجئے کہ معاملہ ترجمے سے حل نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ کہا تفسیر پڑھو۔ تفسیر پڑھو۔ تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے پردہ اٹھانا، یعنی جو ڈھکی چھپی چیزیں ہیں ان کو ظاہر کر دینا، اسے کہتے ہیں تفسیر۔ اب ظاہر سی بات ہے آیت پر پردہ پڑا تھا، ترجمے سے معاملہ حل ہوا نہیں، تو چلے گئے تفسیر کی طرف۔ توجہ ہے، چلے گئے تفسیر کی طرف۔ اب تفسیر سے آیت کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ فرض کیجئے کہ تفسیر سے بھی معاملہ حل نہ ہوا تو اب تیسری منزل میں آتی ہے تعبیر۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے جو ظاہری معنی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مراد نہیں ہے، اس سے کچھ اور مراد ہے۔ تو قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ترجمے کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے، تعبیر کی ضرورت ہے، مگر یہ تینوں قرآن جیسے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پہ۔
مگر یہ قرآن جیسے نہیں ہے، قرآن کا معاملہ الگ ہے. ترجمہ، تفسیر، تعویل. تعویل میں نوجوانوں کو سمجھا دوں تعویل کسے کہتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. تعویل سمجھئے تعویل کسے کہتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے اوپر ہے. تو کیا یہ مان لوں کہ اللہ کا ہاتھ سب تمام ہاتھوں کے اوپر ہے؟ تو اگر اللہ کا ہاتھ مان لوں تو پھر اللہ کا چہرہ بھی مان لوں، پھر اللہ کا وجود بھی مان لوں، پھر جیسا میں ویسا اللہ. تب تو ان کتابوں میں جو صحیح کتابیں ہیں ان میں صحیح لکھا ہوا ہے کہ جہنم جب اور کہے گی تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا. پھر تو بھائی وہ صحیح کتابوں میں صحیح لکھا ہوا ہے. لیکن یہ صحیح کتابوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. تو اب اس آیت کی تعویل کرنی پڑے. اچھا تو کون بتائے گا یہ تعویل؟ کون کرے گا کہ یہاں اللہ کا ہاتھ یعنی ہاتھ یہ والا ہاتھ نہیں؟ کون بتائے گا؟ تو قرآن سے پوچھئے کون بتائے گا. کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. کہا قرآن کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب نہیں جانتے تعویل قرآن کو. تعویل قرآن کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. نہیں غور فرمایا آپ نے، راسخ نہیں کہا، راسخون کہا. یعنی علم میں ڈوبا ہوا کوئی ایک نہیں ہے، 14 ہیں. راسخون ہے، پیولر ہے، اور عربی میں پیولر 3 سے زیادہ پر دلالت ہمیشہ کرتا ہے، 3 سے کم پر ہو ہی نہیں سکتا. لہذا راسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے وہ ایک نہیں ہے. تو اب جن لوگوں نے معصوم کو چھوڑ کر قرآن سمجھا، ترجمہ تو کچھ کر لے گئے، تفسیر بھی کچھ ادھر ادھر کر لے گئے، مگر تعویل میں پھنس گئے چونکہ ان کے پاس راسخون نہیں تھے. اللہ نے کہا جب میں بتا سکتا ہوں یا راسخون بتائیں. تیسرے تو کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی نا تعویل کرنے کی. ائمہ معصومین نے بتایا کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ قدرت کا معاملہ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، تمام قدرتیں نیچے ہیں، اللہ کی قدرت سب سے اوپر ہے. اسے کہتے ہیں تعویل قرآن. صلوات پڑھنے میں کہ محمد والا. لہذا قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو خطیب منبر سلونی کے پاس جانا ہوگا. قرآن ہر کس و ناقص نہیں سمجھا سکتا. قرآن کو وہ سمجھائے گا جو اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو. اگر صاحب توریت لے کر کے آئیں اور اپنا فیصلہ توریت سے چاہیں تو علی اسی مسند پر بیٹھ کر توریت سے فیصلہ کرے گا. اگر زبور والے زبور کو لے کر کے آئیں اور مجھ سے فیصلہ چاہیں تو میں زبور سے ہی ان کو فیصلہ دے دوں گا. انجیل والے انجیل لے کر کے آئیں تو میں انجیل سے ان کا فیصلہ کر دوں گا. قرآن والے قرآن لے آئیں تو میں قرآن سے ان کا فیصلہ دے دوں گا. ارے بھائی اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کون آیت دن میں نازل ہوئی، کون آیت رات میں نازل ہوئی، کون آیت سمندر میں نازل ہوئی، کون آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون آیت مکی ہے، کون آیت مدنی ہے، کس آیت کی تفسیر کیا ہے، کس آیت کی تعویل کیا ہے، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے. ارے بھائی اگر قرآن ثانی کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق سے پوچھ لو. صلوات پڑھنے محمد والے. سامع کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. مجھ سے پوچھو میں بولتا رہتا. اس قرآن کی طرف دیکھو، میرے مولا نے خود ارشاد فرمایا انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں. مجھ سے بولو، مجھ سے پوچھو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو قرآن کے بارے میں. اور بات یہی رکتی نہیں ہے. آئیے آیت کی طرف چلو تاکہ مسئلہ آہستہ آہستہ چلتا رہے. آیت میں کیا کہا؟ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں صرف محترم نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسی لٹکی کہاں ہے؟ یہ کہاں سے لٹکی بھائی؟ آسمان سے کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے؟ یہ مونج کی رسی ہے؟ یہ پلاسٹک کی رسی ہے؟ یہ کون سی رسی ہے؟ اللہ پوری دنیا سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, قیامت تک آنے والے لوگوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اتنی لمبی چوڑی رسی ہے کہاں جسے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ توجہ رہے میرے عزیزو, یہ کون سی رسی ہے؟ تو آپ رسی والی کی دکان پر جائیے, کہیے بھیا ایک رسی دکھاؤ موٹی, تو وہ دکھائے گا, اس میں ہوگی 5 لڑیں. توجہ ہے, آپ کہیے بھیا اس سے کچھ پتلی دکھا دو, وہ دکھائے گا اس میں ہوگی 4 لڑیں. ٹھیک ہے, اچھا کہیے اس سے پتلی دکھاؤ, اس میں ہوگی 3 لڑیں. کہ بھیا اس سے بھی کچھ پتلی دکھاؤ, اس میں ہوگی 2 لڑیں. اب کہیے اس سے بھی کوئی پتلی دکھاؤ, کہا رسی نہیں ہے. رسی نہیں ہے. رسی تبھی ہوتی ہے جب لڑیں 2 ہوں اور آپس میں لپٹی رہے. پیغمبر اسلام نے کہا کوئی تفسیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انی تارکم فیکم الثقلین, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی. میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں, دوسرے اپنی عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک دونوں کا دامن پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ رسی سمجھ میں آئی؟ یہ رسی سمجھ میں آئی؟ کیا کہا؟ ثقلین. یہ لفظ ثقلین پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ 2 چیزیں جو برابر کی پیش کی گئی ہیں ثقلین میں, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی. یہ دونوں بھاری چیزیں ہیں, دونوں کا وزن ایک جیسا ہے. نہیں, میں سمجھا نہیں پایا ابھی, اب آپ اس طرح سے سمجھیں. بھئی ثقلین اسی کے وزن پر آتا ہے زہرین, اسی کے وزن پر آتا ہے زہرین, یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز. مغربین, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. حسنین, یعنی 2 برابر کے سردار. حسنین 2 برابر کے سردار. اچھا ایک مثال, یہ سامنے مثال کے سامنے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے. آپ مغرب کی 3 رکعت لے لیجیے اور عشاء کی 4 رکعت لے لیجیے, ٹھیک ہے, یہ کیا بنے گی؟ مغربین. ٹھیک ہے, لیکن ظہر کی 4 رکعت لے لیجیے اور مغرب کی 3 رکعت لے لیجیے, اس کو ظہرین بنائیے, بنے گی؟ بنے گی؟ نہیں بنے گی. کوئی دنیا کا انسان اسے ظہرین نہیں بنا سکتا. کبھی کیوں نہیں بن سکتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں, کیوں نہیں بن سکتا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مزاج الگ ہے. توجہ, جو رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مزاج الگ ہے. ظہر عصر دن میں پڑھی جانے والی نماز ہے, مغرب عشاء رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے. دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو تب ظہرین بنتا ہے, مزاج ایک جیسا ہو تب مغربین بنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رسول نے کہا میں ثقلین دے رہا ہوں, جو مزاج قرآن کا ہے وہی ہے میرے کا. وہی مزاج آل محمد کا, اس لیے کہا ثقلین. انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہمیشہ خاموش رہے گی, ایک ہمیشہ بولتی رہے گی. میں خدا کی قسم, میں تو اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ فقط کسی ایک حدیث پر ایمان لے آئے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں. میرا تو عقیدہ ہے کہ فقط ایک حدیث ثقلین کو قبول کر لے امت مسلمہ, تمام چیزوں کو چھوڑ دے, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, سارے فساد ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی باقی نہ رہے گا. اچھا تو ہوا کیا آپ نے دنیا میں دیکھا؟ رسول کئی چیز دے کر دے رہے؟ 2 چیزیں, ایک بولتی کتاب اور ایک خاموش کتاب.
ایک کتاب ثابت، ایک کتاب ناطق، ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے نا۔ اچھا اب مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے صرف کتاب کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف اہل بیت کو لے لیا، قرآن چھوڑ دیا۔ یہ خوش نصیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن و اہل بیت کا دامن برابر سے ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بات ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، دونوں میں بحکم پیغمبر، ایک ہاتھ میں اطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکر گزار، بہت شکر گزار۔ غور فرمایا آپ نے، یہ خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے رسول کے کہنے پر مکمل عمل کیا۔ اگر دو چیز دی تو دونوں چیز دے دی، یہ نہیں کہا کہ وہ چپ والی لیں گے اور یہ بولتی والی نہیں لیں گے۔ اچھا اب کن لوگوں نے اور کیوں، دو سوال ہیں، کن لوگوں نے اور کیوں چپ کو لے لیا اور بولتے کو چھوڑ دیا؟ اب کن لوگوں نے لیا یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں، کیوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، توجہ ہے، کیوں بولتے کو نہیں لیا، چپ کو لے لیا، ہوا کیا؟ ایک چھوٹی سی داستان سنائی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری آدمی تک محسوس ہوگا، مجھے کچھ زیادہ بتانا نہیں ہے اس لیے۔ بھئی کافروں کا شیوا تھا کہ وہ انواع و اقسام کے بت رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لکڑی کا بت، پتھر کا بت، حلوے کا بت، ٹھیک ہے؟ انواع و اقسام کے بت رکھا کرتے تھے، کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، کبھی درخت کی پوجا، کبھی کسی انسان کی پوجا، کبھی جانور کی پوجا ہوتی تھی نا۔ اچھا یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے معبود ہیں۔ کہا انہیں معبود کیوں بنا لیا؟ توجہ رہے میرے عزیزوں، کہا انہیں معبود کیوں بنا لیا؟ کہا ہم نے اس لیے ان کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ہمارے معاملے میں روک ٹوک نہیں کرتے۔ بس میں پہنچا چکا جو بات مجھے کہنی ہے، اس لیے ہم انہیں خدا مانتے ہیں چونکہ یہ ہمارے معاملے میں روک ٹوک نہیں کرتے، ہمارا جو دل چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہمیں یہ روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، ہم نے اس قابل انہیں رکھا ہی نہیں ہے کہ یہ روکے اور ٹوکے۔ تو اچھا اور یہ ایسے ہیں کہ انہیں جہاں بٹھا لیجئے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ خود ایسے ہیں کہ جہاں بٹھا لیجئے بیٹھے رہتے ہیں، اگر انہیں میدان میں بٹھا لیجئے تو اتنے باغیرت ہیں ٹوٹ جانا تو پسند کرتے ہیں، بھاگنا پسند۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو بھئی اس لیے پسند اس لیے کیا کہ یہ کچھ بولتے نہیں، یہ روکتے نہیں، یہ ٹوکتے نہیں، یہ پریشان نہیں کرتے، یہ ہلکان نہیں کرتے، یہ معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے، یہ مداخلت نہیں کرتے۔ رسول نے انہیں سمجھایا، رسول نے انہیں اپنی زندگی حیات طیبہ میں سمجھایا۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ ایمرجنسی میں مسلمان ہو گئے، توجہ ہے نا، کچھ ایمرجنسی میں مسلمان ہو گئے۔ بعد وفات رسول خدا جب پیغمبر دو چیز لے گئے، دے گئے، ایک قرآن دے گئے، ایک اطرت لے گئے، تو پہلے عادت وہی تو تھی نا کہ اس کو پسند کرو جو نہ روکے نہ ٹوکے، اسے پسند کرو جو نہ روکے نہ ٹوکے۔ لہذا اٹھے اور قرآن ہاتھ میں لے لیا، کہا یا بس اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ یہ مزاج تھا ان کا، یہ مزاج تھا جو پھر پلٹ گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ ایک طبقے نے قرآن ہی کو کیوں لیا؟ چونکہ ان کو پسند نہیں ہے، اگر بولتا قرآن لے لیں گے تو ٹوک دیں گے، اس لیے خاموش تو لیے رہو، جو کرنا ہو کرو، ہر بات کی گارنٹی مل جائے گی کہ ہاں ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ لہذا سچا مسلمان وہ ہے، سچا سنت نبی پر عمل کرنے والا وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن اور دوسرے میں اطرت کا دامن۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। चलिए जब तक सुनते रहिए इंशाल्लाह भी आ जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान और अहले बैत समझ में आ रही तो बात मेरे अजीज। तो दो चीजें ली, एक अल्लाह की किताब, दूसरे हिजरत। अब अल्लाह की किताब का वजन क्या है इसे महसूस कीजिए। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पर नाजिल कर देता तो खौफे परवरदिगार से पहाड़ चकनाचूर हो जाता, रेजे रेजे हो जाता। इसका मतलब यह है कि पहाड़ में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो असल कुरान का वजन उठा ले, हकीकत कुरान का वजन उठा ले। पहाड़ के सीने में इतना बड़ा जिगर नहीं है। तो मेरे हबीब ने इशारा किया, जब सबने इनकार कर दिया तो मेरे रसूल ने अपना कल्ब पेश कर दिया, मालिक अगर पहाड़ नहीं बर्दाश्त करता तो कोई बात नहीं, तू मेरे कल्ब पर कुरान को नाजिल कर। तू एक नतीजे तक ले जाना चाह रहा हूं, तू मेरे कल्ब पर कुरान को नाजिल कर दे। कुरान कल्बे मोहम्मद पे नाजिल हुआ। कोई पुरानी से पुरानी तारीख नहीं मिलती, कोई कमजोर से कमजोर रवायत नहीं मिलती जिसने लिखा हो जब पैगंबर के कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ तो पैगंबर बेहोश हो गए, पैगंबर को अज़ियत हुई, पैगंबर को तकलीफ हुई। कोई तारीख नहीं बताती। तो अब मुझे कहने का हक है कि इतना भारी कुरान नाजिल हो जाए तो मेरे मोहम्मद की तबीयत न बिगड़े, मामूली से बुखार में हिज़ियात कैसे है? ये तो अंदाजा लगाइए, ये तो अंदाजा लगाइए कि मेरे पैगंबर के कल्ब पर पूरा कुरान नाजिल हुआ है, पूरा कुरान। और ये जो आज कुरान हमारे पास है ये वो कुरान नहीं है जो कल्बे पैगंबर पर नाजिल हुआ था, ये शबीह कुरान है। मैंने बड़ा जानबूझ के ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये शबीह कुरान है जो घर घर में हर मुसलमान रखने पर फख्र महसूस कर रहा है। ये शबीह कुरान है इस कुरान के जो कल्ब रसूल पर नाजिल हुआ। असल कुरान वहां है और शबीह कुरान यहां है। तवज्जो है आपकी, शबीह कुरान यहां। अच्छा हुआ क्या? देखिए वो असल कुरान रसूल बोलते गए और लोग कागज और कलम पर उसे लिखते चले गए। उसके बाद कातिब हमने बुलाया, प्रेस हमने लगाया, कलम हमारा, इंक हमारी, ठीक है, आदमी हमारे, जिल्द हमने बनाई। ये सब गौर फरमाया आपने, ये सब काम हमने किया। और जैसे ही बनकर कुरान तैयार हुआ आवाज कुदरत आई, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। छू मत लेना बगैर वजू। मालिक प्रेस हमारा, कलम हमारा, कागज हमारा, लिखने वाले हम, छापने वाले हम, सब कुछ हमने किया, जिल्दबंदी हमने की। जैसे ही छपकर सामने आया कहा ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। देखो छू मत लेना। अब अगर छूना हो, बोसा देना हो तो पहले वजू करो। अगर छूना है तो बोसा देना है तो पहले वजू करो। ये एक आदमी से खिताब नहीं है, कयामत तक आने वाले हर शख्स से खिताब है कुरान का, कि जब भी कुरान को बस करना हो तो पहले तहारत हासिल करो, जाकर के अपने को पाक करो। और मोहरे नबुवत पर लिखा क्या था? रसूल की मोहरे नबुवत पर क्या लिखा था? कुरान की 3 आयतें लिखी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुल करीब। ये 3 आयतें मोहरे नबुवत पर लिखी थी। कुरान छूने के लिए प्रोटोकॉल क्या है? जब तक पाक ना हो जाओ ना छुओ। तवज्जो है,
تو ظاہر سی بات ہے جب چھونے پہ اتنا زیادہ پروٹوکال ہے تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ پیر رکھ دے تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا. اگر کوئی کہیں خدا نہ خواستہ پیر رکھ دے تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا. تو بھائی اب بات سمجھ میں آ جائے گی. عام مسلمانوں میں اور علی میں نہیں، یہ نہیں کہوں گا، صحابہ اکرام میں اور علی میں بنیادی فرق یہ ہے صحابہ کو اگر قرآن چھونا ہے تو پہلے پاک ہونا پڑے گا. صحابہ کو اگر قرآن چھونا ہے تو پہلے پاک ہونا پڑے گا. علی وہ ہے جو مہر نبوت پر قدم رکھ کر کھڑے ہو گئے. اب سمجھ میں آیا صحابہ میں اور علی میں بنیادی فرق کیا ہے. یہاں سوال ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ. اور یہی نہیں، جب بت شکنی کا منظر پیش کیا تاریخ نے تو لکھا کہ پیغمبر نے علی کو بلایا اور کہا علی میرے شانوں پر کھڑے ہو جاؤ اور بت شکنی کرو. علی بت شکنی کرنے لگے. توجہ رہے، علی بت شکنی کرنے لگے، بتوں کو گرانے لگے. اس میں کچھ لوگ بھی تھے جو ضرورت سے زیادہ لمبے تھے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیجئے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے کاندھے پر سوار ہو کر بت شکنی کر لیں. تاریخ کے جملے سے اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے کاندھے پر. کہا نہیں، انہیں اجازت نہیں ہے. علی بت شکنی کرو تو تم. کیوں انہیں اجازت نہیں ہے؟ کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو توڑتے توڑتے کچھ یاد آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو توڑتے توڑتے انہیں کچھ یاد آ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے. لہذا کہا نہیں، انہیں نہیں، علی تم کرو یہ کام. میرے علی بتوں کی مرمت کرتے رہے، توڑتے رہے. اچھا علی بت شکنی کرتے کرتے پیغمبر اسلام نے میرے مولا سے پوچھ لیا یا علی اس وقت کیسا محسوس کر رہے تھے. بڑا قیمتی جملہ ہے، سنا ہوا آپ کا جملہ ہے، لیکن ایک بات شاید کوئی جدید بات ہو اس میں. بھئی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. یا رسول اللہ چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. کہا چاہوں تو آسمان کو چھو لوں، یعنی اتنی بلندی پہ پہنچ گئے ہو؟ کہا ہاں. اچھا جتنا کہی رہے تھے کہ ایک منافق پہنچ گیا. ایک منافق پہنچ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ علی اتنی اونچائی سے نیچے اترے ہاتھ پیر سلامت ہے. توجہ ہے میرے عزیزوں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی علی اتنی اونچائی پہ تھے، نیچے اترے تو کوئی خدا نہ خواستہ نقصان تو نہیں ہو گیا؟ منافق تھا. پیغمبر اسلام نے کہا علی کو بلند میں نے کیا تھا، اتارا جبرائیل نے. علی کو بلند میں نے کیا تھا، اتارا جبرائیل نے. کہا جبرائیل نے کیوں اتارا؟ کہا اس فرشتے کو علی کو اتارنے کے لیے رکھا گیا جو قرآن لے کر اترا تھا. اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے اتنی دارکم فیکم الثقلین. صلوات پڑھنے محمد والے. آپ کے دہلی کے ایک محدث گزرے، ان کا بھی دو جملہ سن لیجئے، بڑا خوبصورت لگتا ہے مجھے. جب حضرت علی بتوں کی مرمت فرما رہے تھے تو محدث دہلوی نے لکھا کہ یا علی خوشا بحال تو کہ کارے حق نہیں کھلی. ابھی میں ترجمہ کروں گا اور آپ انشاءاللہ بہت بلند ہو جائیں گے. یا علی خوشا بحال تو کہ کارے حق نہیں کھلی و خوشا بحال من کہ بارے حق نہیں کشم. اے علی آپ خوش قسمت ہیں کہ حق کا کام کر رہے ہیں. اے علی آپ خوش قسمت ہیں کہ حق کا کام کر رہے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں کہ حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں. رسول نے یہ نہیں کہا علی میں آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، نہیں حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں. اب جہاں علی دکھائی دے سمجھ لینا حق وہیں پر ہے. صلوات پڑھنے محمد
اللہ کی کتاب ہے، بے شک کوئی دلیل دیجئے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. بھئی تو معجزہ ہے ہی ہے، مانگا گیا کیا؟ ایک قرآن کے آیت اور پیش کرتا ہوں بطور دلیل کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا لو کان من غیر علم اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ آیت میں کیا کہا؟ آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کتاب اللہ کے سوائے کہیں اور کی طرف سے کہیں اور سے آئی ہوتی تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس کتاب میں بڑا جھگڑا پاتے، بڑی لڑائی ہوئی اس کتاب کا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم 6000 علی المشہور 6666 آیتوں کو پڑھ جاؤ اور آپ تلاش کرو کہ کیا دو آیتیں کہیں ٹکرا رہی ہیں. دو آیتیں پورے قرآن میں کہیں ٹکرا رہی ہیں، آپ کو نہیں ملے گا. اور یہی نہ ملنا بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. چونکہ اگر بندہ اس کتاب کو تیار کرتا تو پہلی آیت میں کچھ کہتا اور 500 آیت کے بعد بھول جاتا کہ میں نے پہلی آیت میں کیا کہا. ٹھیک ہے، پھر 2000 آیت کے بعد کہیں اور نکل جاتا، پھر 4000 آیت کے بعد کچھ اور کہہ دیتا. لیکن اس پورے قرآن میں، اور آج کی بات نہیں ہے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لوگ غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں. کسی کو ملی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو اٹھ کر کہہ دیتا نا کہ قرآن میں کوئی غلطی لگے گی. توجہ رہے میرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ دلیل ہے، یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور میں کہہ چکا ہوں کہ حبل اللہ میں دونوں رسی ایک جیسی ہونی چاہیے. دونوں رسی، بٹی ہوئی رسی ہے نا، ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر قرآن اللہ کی جانب سے آیا ہے تو اطرت بھی اللہ کی جانب سے ہونی چاہیے. آل محمد کو بھی تو اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے. اب پتہ کیسے چلے کہ آل محمد اللہ کی جانب سے ہیں کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ تو میں نے دلیل بتائی آپ کو کہ جہاں بھی اختلاف پایا جائے سمجھ لیجئے وہ اللہ کی طرف سے نہیں. اگر اتحاد پایا جائے سمجھیے اللہ کی طرف سے. اب میں آپ سے پورے مجمع سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی مسلمانوں میں 4 امام، نہیں سمجھے میرے عزیزوں، نہیں پہنچے آپ وہاں تک. بھائی مسلمانوں کے 4 امام، چاروں کی نیت الگ، چاروں کے مسئلے الگ، چاروں کے فتوے الگ. ہمارے 12 امام مسئلہ ہے. بھائی وہاں 4 مسئلے، چار مسئلے، چاروں کے فتوے الگ، چاروں کی گفتگو الگ، چاروں کی دلیل الگ، چاروں کی گفتگو الگ. لیکن یہاں 12 امام ہیں، مسئلہ ایک. اگر اختلاف پایا جائے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مگر اتحاد پایا جائے تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہے. اب ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ویسے ہی ائمہ کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. صلوات پڑھنے محمد والے. میں ایک دلیل دے دوں، اس بات پر ایک دلیل دوں گا اور بڑی خوبصورت دلیل ہے اور آپ انشاءاللہ بہت جلدی وہاں تک پہنچ جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ معصوم ہمارے 14، امام ہمارے 12، لیکن گفتگو یہ. آپ پیغمبر اسلام کے زمانے کی حدیثوں کو اٹھائیے اور 6 امام کی حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیے، میچ کر کے دیکھیے، کوئی اختلاف ہے؟ تقریباً 703 سال کی ہمارے چہارتا معصومین کی عمر، تقریباً آس پاس. اتنی لمبی عمر میں آپ حدیثوں کو اٹھا کر ملائیے، دیکھیے، نکال کر دکھائیے کہ کوئی حدیث آپس میں ٹکرا گئی ہو. اگر یہ خود ساختہ ہوتے تو ہر روز ٹکراؤ پیدا ہوتا، لیکن یہ منصوص من اللہ ہے، انہیں اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے، لہذا ٹکراؤ ممکن ہی نہیں. اور صرف زبان ہی میں ایسا نہیں ہے، عدل میں بھی ہمارے معصوم ایک جیسے، عدالت میں بھی ہمارے تمام کے تمام معصوم ایک جیسے ہیں. اب دلیل دے رہا ہوں سنیں. ایک شخص نے نیشاپور میں خواب میں دیکھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، خواب دیکھا اس نے.
کہ پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں شہر نیشاپور، پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں. کہا خواب دیکھ رہا ہے، کہا کہ میں خواب میں دوڑتا ہوا حضور کے خدمت میں پہنچا، میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا، ایک مسند لگائی گئی، توجہ چاہنا، ایک مسند لگا دی. کہا حضور کو بلا کر کے مسند پر بٹھایا گیا. کہا جب مولا مسند سے بیٹھ گئے پیغمبر اسلام تو اطراف میں لوگ حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے. کہا ایک شخص نے کھجور کی ایک دشت لا کر پیغمبر کے سامنے رکھی، کھجور کی ایک دشت پیغمبر کے سامنے لا کر رکھی. کہا بڑی جرأت کر کے میں سلام کر کے آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ عنایت فرما دیجیے. نوجوان سنیں میرے جملے کو، یا رسول اللہ کچھ عنایت فرما دیجیے. کہا خواب کے عالم میں پیغمبر نے ایک مٹھی کھجور اٹھایا اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا. کہا اسی خواب کے عالم میں نے گنا تو 18 کھجوریں تھیں. اسی خواب کے عالم میں نے گنا تو کھجوریں تھیں 18. توجہ رہے میرے جو کھجوریں تھیں 18. کہا اب صبح ہوئی، آنکھ کھلی، میں سوچنے لگا شیطان تو پیغمبر کی شکل میں آ نہیں سکتا، شیطان تو رسول کی شکل اختیار کر نہیں سکتا، تو اب جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہوگا، لیکن اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر سمجھ. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آواز آئی کہ 8ویں امام کی سواری آ رہی ہے. توجہ رہے، 8ویں امام کی سواری آ رہی ہے. کہا اچھا. اب ایک مرتبہ بھاگتا ہوا گیا، دیکھا اسی شان سے جس شان سے رات میں رسول کو سواری میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا، میں نے 8ویں امام کو دیکھا. جس طریقے سے لوگ جھوک در جھوک چل رہے تھے ویسے ہی میں نے 8ویں امام کے پیچھے دیکھا. کہا تھوڑی دیر گزری کہ ایک مسند بچھائی گئی. کہا اسی طریقے سے امام کو لا کر بیٹھایا گیا جیسے خواب میں کل رسول کو بیٹھایا گیا تھا. کہا تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا ایک کشت کھجوروں کی لا کر امام کے سامنے رکھ دی گئی. دیکھیں ائمہ معصومین کا حال بھی عمل میں کیسے ایک ہے. بھائی لا کر کھجور رکھی گئی، میں گیا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا مولا کچھ عنایت فرما دیجئے. مولا نے ایک مٹھی کھجور اسی انداز سے اٹھایا، میرے ہاتھ میں ڈالا، میں نے گنا تو 18 کھجوریں تھی. ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا مولا کچھ اضافہ کر دیجئے. فرمانے لگے اگر کل خواب میں میرے جل میں زیادہ دیا ہوتا. تو میں بھی بڑھا دیتا. اب آپ سمجھے کہ کیسے یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں. تو جیسے قرآن لائب ہے ویسے ہی ائمہ بے عیب ہے. اسی طریقے سے ہم کو ماننا پڑے گا، تب تو ہم حدیث ثقلین کو سمجھ سکیں گے، ورنہ حدیث ثقلین سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو معیار قرآن کے لیے قائم کریں گے وہ آل محمد کے لیے اپنے آپ آ جائے گا. دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، دلیلیں لانے کی ضرورت ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا. ایک صلوات پڑھنے مل جو کہ محمد والے محمد کیا. اور آپ کا یہ خوبصورت انداز جو آپ ذاکرین کو اپنے واہواہ سے اور تعریفات سے نوازا کرتے ہیں، مولا انشاءاللہ اسے بھی قبول کرے اپنی بارگاہ میں. آپ اتنی اچھی صلوات پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر ایک واقعہ یاد آ گیا اور میں چاہ رہا ہوں یہ سنا ہی نہیں. اور آپ بہت محظوظ ہو گئے یہ واقعہ سننے کے بعد. میں بھی 2-3 جگہ کم سے کم پڑھ چکا ہوں کیونکہ مجھے بھی تشنگی نہیں ہے. میں پڑھتا ہوں یہ واقعہ سنیں، عجیب و غریب واقعہ ہے اور اس پر عمل بھی کیجئے گا. یہ عمل ہی کرنے والا معاملہ ہے سارا. جو لوگ صلوات پڑھنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، خاص کر کے ان کے لیے، یہاں تو خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے نہیں، لیکن اگر کوئی انسان فقر اور تنگ دستی سے پریشان ہے تو وہ اپنا وسیلہ بنا لے، اپنے لیے لازم کر لے کہ ہر روز آل محمد پر صلوات پڑھے. مغرب کی نماز ہو جائے،
عشاء کی نماز ہو جائے ایک تسبیح صلوات پڑھ لیجئے، موقع نہ ملے رات میں سونے سے پہلے ایک تسبیح صلوات پڑھ کے سوئیے۔ اگر چاہتے ہیں فقر ختم ہو جائے، فاقہ ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، نوکری نہیں مل رہی نوکری مل جائے، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ آل محمد پہ درود پڑھ کے تو دیکھیے ایک مرتبہ اہل بیت پر، یہ درود پلٹتی ہے پھر ہماری طرف آتی ہے، انہیں ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو محبت کا اظہار ہے، ہم کیسے محبت کا اظہار کریں؟ تو صلوات پڑھ کر کے آل محمد پر محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ واعظ ایک عالم تقریر کر رہے تھے، روایت کی ذمہ داری میری ہے، واعظ تقریر کر رہے تھے، اپنا جو بھی بیان کر رہے ہیں، ایک غریب انسان، ایک نادار آدمی، ایک مفلس آدمی بیچارہ بڑا پریشان حال، مفلوق الحال ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا تقریر ہو رہی ہے، کالا تھوڑی دیر سن رہے یہی سن رہے، دیکھیں کیا ہے کیا کہا گیا۔ وہ اندر جب گیا تو عالم دین کہہ رہے تھے کہ اگر فقر اور فاقہ اور پریشانی ہے تو آل محمد پر درود پڑھا کرو کثرت سے، انہوں نے یہ کہا کثرت سے، توجہ ہے، کثرت سے پڑھا کرو، اور اگر تم نے کثرت سے صلوات پڑھ لیا تو رزق تمہارے گھر میں آ کر گرے گا۔ اب یہ ان کے جملے ہیں، روایت میرے پاس محفوظ ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ وہ فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا بیچارہ، جا کے بیٹھا، کہنے لگا اچھا صلوات پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے کہ رزق خود گھر میں آتا ہے۔ بس وہ مجلس سے باہر قدم نکالا اور اللہم صلی علی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد ورد شروع کر دیا۔ لیکن مجلس میں آنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ جو سکھایا جائے اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں کہ بعد میں کریں گے نہیں، فوراً، اب فوراً کا نتیجہ بھی دے رہا ہوں۔ اچھا وہ چلا، 3 دن گزر گئے، ایک دن جنگل میں کہیں جا رہا تھا مزدوری تلاش کرنے کے لیے کہ پیر سے ٹھوکر لگی، ایک پتھر پڑا تھا وہ ہٹ گیا، اس کو چوٹ کا احساس ہوا، وہ نیچے جھکا، اس نے دیکھا کہ کوئی پتھر ہے، واپس مڑا، دیکھا ایک گھڑا ملا، ایک گھڑا ملا جس میں اشرفیاں۔ توجہ ہے، ایک جملہ ابھی کہوں گا اور آپ کے ایمان کو ٹٹول لوں گا، بھائی کہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ بھائی گھڑا ملا، گھڑوں میں گھڑے میں اشرفیاں تھی، واپس مڑا، ہاتھ ڈالا، دیکھا نکالا، رکھا دیکھا نکالا، کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ پہنچے آپ وہاں پر؟ کہا یہ میرے لیے نہیں ہے، چونکہ عالم دین نے کہا تھا کہ رزق تمہارے گھر میں گرے گا۔ مل گیا، خزانہ مل گیا، لیکن لے نہیں رہا، کہہ رہا نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، چونکہ عالم دین نے کہا تھا وہ گھر میں گرے گا، تو یہ تو میرے گھر میں گرا نہیں ہے، یہ تو باہر پڑا ہوا ہے۔ اس نے ڈھکن اٹھایا اور ڈھک دیا اور چلا گیا، کوئی کام نہیں ملا، گھر لوٹ کر کے آیا۔ اب حالات دیکھیں، یہ اس کا گھر ہے، یہ یہودی کا گھر ہے، اور پہلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکان اور چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی، دونوں کا گھر ایسے ملا۔ اس نے جلدی سے گھبراہٹ میں اپنی زوجہ کو باہر صحن خانہ میں بلایا اور بتانا شروع کیا کہ بھائی صلوات پڑھتے پڑھتے میں جا رہا تھا اور پیر میں چوٹ لگی، پتھر دور گرا، میں نے دیکھا تو پورا گھڑا تھا اور گھڑے کے اندر اشرفیاں تھیں۔ زوجہ ناراض ہو گئی، یعنی جو جاری اٹھا لائے ہوتے، یہ بھوک مری اور یہ حالات جو ہم لوگ کے بگڑ گئے، کم سے کم کچھ تو حالات صحیح ہو جاتے، کہا نہیں، ایمان کو کمزور نہ ہونے دو، ایمان کو کمزور نہ ہونے دو۔ عالم دین نے کہا ہے گھر میں آ کر گرے گا، وہ میرا حق نہیں تھا اس لیے نہیں لایا۔ زوجہ پشیمان ہو گئی، چپ ہو گئی۔ یہ تمام باتیں یہودی نے سنی، یہودی سرسخت دشمن، اس نے کہا دیکھو بھائی ان سے بڑا بے وقوف تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنی بڑی رقم اتنی بڑی دولت وہاں چھوڑ کے یہ چلے آئے میاں، ابھی رکو میں جا رہا ہوں۔ یہ گیا، وہاں پہنچا، اس جگہ پر پہنچا، دیکھا واقعی ڈھکن ڈھکا ہے، پتھر ہٹایا، دیکھا گھڑا تو ہے لیکن اس میں سونے کی سکے نہیں ہیں، بچھیاں بھری، بچھی اسکارپیو، بچھیاں بھری ہیں۔ کہا اچھا یہ سب پلان ہو رہا ہے ہم کو مارنے کا، یعنی جھوٹ جھوٹ اشرفی بتائیں گے تو ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے، اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیں گے، وہ سب ہم کو مار دے گی۔ توجہ ہے میرے عزیزو، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔
छत पर गया, इसकी छत पर आया। उस मोमिन ने अपनी ज़ौजा को बुलाया, कहा देखा सलवार पढ़ने का नतीजा, आलिम ने कहा था कि घर में रिस्क गिरेगा। लिहाजा ये वाक़या बनाए वाक़या नहीं है, हम सब के लिए दर्स है। हम भी जाए अपनी आदत बनाए, अगर हमें कोई परेशानी है तो हम सलावत से सहारा लेते रहें, अहले बैत पर दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले। बेहद मशहूर गौर फरमा लिया आपने मेरे अजीजों। लिहाजा याद रखिए आले मोहम्मद इस तरीके से, और हमारी कौम के जवानों को जर्रा बराबर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी मिंबर हुसैन की कसम खाकर कहता हूँ, शरई कसम खाकर कहता हूँ, आपके पास ऐसे ऐसे मोजज़ात हैं कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करें तो आप कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहां हमारी कमजोरी दिखाई देती है, हम अपने अकीदे में कमजोर हो जाते हैं, वरना उधर देने वाले की तरफ से कोई कमी नहीं है मेरे अज़ीज़। क्या आप ज़ियारत आशूरा को मामूली शय समझते हैं? क्या हदीस किसा को आप मामूली चीज समझते हैं? ये वो है जिसे पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह के वली बन गए। कोई भी परेशानी हो, ज़ियारत आशूरा को उठा लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। आप ज़ियारत आशूरा को अपने सामने रखिए, अपने मौला से तवस्सुल कीजिए। मैं मान ही नहीं सकता कि आप अपने हुसैन से मांगिए और आपका हुसैन आपको अता न करे, नहीं मान सकता। चूंकि गैरों की तकलीफ पे मासूम के आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप तो अपने हैं। बस दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है मेरे अज़ीज़ों। आज जी चाहता है कि मैं उस जवान का जिक्र करूं जिसे अली अकबर कहते हैं। बस एक रवायत पेश करूंगा, एक वाकया पहले सुन लें कि आलिम दीन ने रात में ख्वाब देखा कि इमाम हुसैन का पूरा जख्म तीरों से छल गया, बड़े जख्म लगे हुए हैं, बड़े जख्म। हुसैन का जिस्म पूरा जख्मों से चूर चूर है। कहने लगे कि मौला की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बड़ा गिरिया किया। फिर मौला ये क्या हालत है? कहा रात में मजलिस हुई, मैंने मजलिस पढ़ा, मोमिनीन से अपना ख्वाब बयान किया, मोमिनीन ने खूब गिरिया किया हुसैन के जख्मों को सुनने के बाद। जब बहुत ज्यादा गिरिया किया तो दूसरे दिन फिर मैंने ख्वाब में सरकार सैयद शुहदा को देखा, वो आए। अब मैंने जो इमाम हुसैन की हालत देखी तो अजीब हालत थी। मैंने देखा कि तमाम जख्म खुश्क हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। दो जख्म ऐसे हैं जो अभी भी हरे हैं और ताजे हैं। एक पहलू का जख्म अभी हरा है, एक कलेजे का जख्म अभी हरा है। एक कलेजे का जख्म अभी हरा है। कहा मैं हाथों को जोड़कर मैंने उस हजरत से पूछ लिया, मौला ये दो जख्म क्यों नहीं सूखे और बाकी सूख कैसे गए? कहा कल तुमने गिरिया किया, तुम्हारे आंसू हमारे जख्मों के लिए मरहम बन गए। लेकिन ये दो जख्म, ये अजीबो गरीब जख्म है, ये कभी सूखने वाले नहीं है, ये कभी भरने वाले नहीं है। एक मेरा 24 बरस के अब्बास की शहादत है, दूसरे मेरे 18 बरस के अली अकबर के करियल जवान की शहादत है। हुसैन के दो शहादतें नहीं भूल सकता। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजनू में करबला। हुसैन कलेजा पकड़े रहते हैं हमेशा। अली अकबर के सीने पे जो जख्म लगा था, ये हुसैन से बेहतर कौन समझ सकता? साहिब औलाद जानते हैं कि अगर औलाद को एक ठेस भी कर जाए तो बाप का कलेजा पाश पाश हो जाता है। हमारा अल्लाह को सलाम हो उस हुसैन पर जिसने अपने कलेजे के टुकड़े पर कलेजे की पर्ची लगी हुई देखी, कलेजे पर पर्ची लगी हुई देखी।
हमारा लाखों सलाम उस हुसैन पे। जब अली अकबर आखिरी रुखसत के लिए तशरीफ लाए हैं तो तमाम बीवियां अली अकबर को हल्के में लेकर के मातम कर रही थी। मक्तल लिखने वाले लिखते हैं कि बार बार खैमे का पर्दा उठता था, गिरता था, उठता था, गिरता था, लगता था कोई जवान का जनाजा निकल रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन आवाजों पर, आंसुओं पर रहमत नाजिल करे। मगर मेरे अजीजों, एक वो वक्त आया जब हुसैन अली अकबर का शाना पकड़ करके घोड़े पे सवार करने लगे और कहने लगे, बेटा जब तक दूर न पहुंच जाना, पीछे मुड़ के देखते रहना। और एक मर्तबा तीर से मुबारक हाथ में ली, ए परवरदिगार, तेरी बारगाह में वो जा रहा है जो सूरत में, शक्ल में, रफ्तार में, गुफ्तार में बिल्कुल तेरे नबी जैसा था। जब मैं तेरे नबी की ज़ियारत का मुश्ताक होता था, मैं तो उसकी ज़ियारत करता था। मेरे मालिक, मेरा लाल जा रहा है। अली अकबर मैदान में गए, जंग किया, वापस आए। आप सुना करते हैं, बस एक वो मौका आया जब अली अकबर दोबारा गए और बाबा को आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आ जाओ। हुसैन चले, अजीब अंदाज से लड़खड़ाते हुए चलते हैं। मेरा दिल कहता है जमीन करबला हुसैन का पैर पकड़ती थी। ए मेरे मौला, जवान का लाशा है, अरे लाशे पर न जाओ, ए मौला देख न पाओ। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। बस साहिब तौज़ीह अज़ा की एक रिवायत पेश करके मैं ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। एक मर्तबा जब काफिला नेज़ा पर सर बुलंद कर दिए गए और काफिला चलने लगा तो साहिब तौज़ीह अज़ा लिखते हैं कि अली अकबर का सर और इमाम हुसैन का सर, ये दोनों सर साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ। मक्तल लिखने वाला लिखता है कि मैंने देखा कि जब हुसैन और अली अकबर का सर पास आता था तो हुसैन का सर अली अकबर की तरफ घूम जाता था। नेज़े पर हुसैन का सर अली अकबर की तरफ घूम जाता था। जालिमों ने देखा हुसैन को रूही सुकून मिल रहा है, अली अकबर का सर उतारा, संदूक में बंद कर दिया। अली अकबर का सर उतारा, संदूक में बंद किया और रात का टाइम हो गया, सब लेट गए। सुबह नमूदार हुई, अली अकबर का संदूक खोला जिसमें सर था, देखा सर नहीं है। ताज़ियाना लेकर चौथे इमाम के पास पहुंचा। एक मर्तबा चौथे इमाम ने बाबा से पूछा, ए बाबा ये तो बताओ भैया का सर कहाँ है? हुसैन ने कहा, ए बेटा सज्जाद, कल से मैंने अपने अली अकबर को नहीं देखा। अरे मेरा संदूक खोलो। अब जो संदूक खोला, हुसैन के लब अली अकबर के लबों के साथ